ناظرین اکرام، دین شناسی کے عنوان کے تحت آج قرآن و حدیث کی ایک بڑی اہم اصطلاح کی وضاحت کی جائے گی، اور وہ ہے شرک۔ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا گناہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ناقابل معافی قرار دیا ہے وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جس گناہ کو چاہوں گا بخش دوں گا، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے، اکبر الکبائر ہے، کہ جس کی معافی نہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو انسان شرک سے اجتناب کیے بغیر، شرک سے توبہ اور استغفار کیے بغیر رخصت ہو گیا تو اس کا انجام پھر بڑا خطرناک ہے۔ تو اس سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ جو شرک ہے یہ انسان کے عمل میں، اعتقاد میں، اس کی سوچ میں اس طرح سے داخل ہوتا ہے کہ انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا۔ وہ ایک نیک عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس نیک عمل میں جو اخلاص ہے، جو اللہ کی رضا جوئی کا مادہ ہے، جو اس عمل کی جان ہے، شیطان اس کے اندر در اندازی کر کے اس اخلاص کو برباد کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان بسا اوقات شرک کے اندھیروں میں بھٹکنے لگتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ سمجھا جائے کہ شرک کہتے کسے ہیں۔ عموماً لوگ شرک اور کفر کو مترادف خیال کر لیتے ہیں، یعنی مشرک، کافر، جو شرک کرتا ہے وہ گویا کہ کافر ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ جب دو اصطلاحیں جدا ہیں تو ان میں فرق ہے۔ مشرک اس شخص کو کہا جاتا ہے جو شرک کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی جس کے اندر شرک جیسا گھناؤنا گناہ اور جرم جو ہے پایا جائے۔ اور کافر وہ ہے کہ جو قرآن و حدیث کا، انبیاء کی دعوت کا کھلا انکار کرنے والا ہو، منکر ہو، وہ کافر ہے۔ وہ چاہے کسی ایک بات کا انکار کرنے والا ہو جو مسلمات میں شامل ہے، جو دین کی بنیادوں میں سے بنیاد ہے، اور یا پورے دین کا انکار کرنے والا ہو، بہرحال وہ کافر ہے۔ لیکن مشرک جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا، مشرک اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے۔ جہاں وہ گڑبڑ کرتا ہے، جہاں اس سے گمراہی سرزد ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، کسی اور کو شامل کر لیتا ہے، یعنی اس کی توحید کو خالص نہیں رہنے دیتا۔ اب اس کی توحید جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی توحید ذاتی بھی ہے، صفاتی بھی ہے، اور حقوق اور عبادت کے لحاظ سے بھی ہے۔ یعنی ہر سطح پر اللہ تبارک و تعالی کی جو توحید ہے اس کو برقرار رکھنا ہے۔ ذات کے اعتبار سے بھی تنہا ہے، یکتا ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں ہے، مد مقابل نہیں ہے، اس جیسا نہیں ہے، اس کی جنس میں سے نہیں ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کا باپ نہیں ہے۔ تو ذات کی سطح پر بھی توحید کو برقرار رکھنا ہے، اور صفات کی سطح پر بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات کاملہ ہیں وہ ایسی یونیک ہیں، ایسی بے نظیر صفات ہیں کہ کسی دوسرے کے اندر ان صفات کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس جیسی صفت یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی کوئی جھلک، کوئی پرتو اس کے اندر پایا جائے، اس کا اظہار کسی اور جگہ ہو، وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات کی مطلق شان ہے اس جیسی شان والا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ تو صفات کی سطح پر بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کو برقرار رکھنا ہے، اس کا اقرار کرنا ہے۔ اور ایسے ہی حقوق کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، خاص طور سے مراسم عبودیت میں سے سجدہ ہے، رکوع ہے، دعا ہے، استغاثہ ہے، نظر ہے، نیاز ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے مخصوص ہیں، یہ اس کے حقوق میں شامل ہیں۔ تو ان کو بھی اللہ کے لیے خالص رکھنا
اس میں کسی اور کو شامل نہ کرنا، یہ گویا کہ توحید فی الحقوق۔ اب مشرک یہ کرتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو یا صفات ہوں یا اس کے حقوق ہوں، ان کو تو مانتا ہے، اس کا اقرار کرتا ہے، اس کا منکر نہیں ہوتا، اس لحاظ سے وہ کافر نہیں ہے، لیکن وہ اس پر اکتفا نہیں کرتا یا اپنے آپ کو اس پر جمائے نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کی ذات میں کسی کو شامل نہ کرے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی شکل میں کچھ نہ کچھ شامل کرنا، یہ اس کا ایک شعار بن جاتا ہے، اس کی ایک فطرت بن جاتی ہے۔ ایسے ہی اس کی صفات میں شامل کرنا، اس جیسی صفات کسی اور کے اندر ماننا، یہ معاملہ آ جاتا ہے۔ اچھا، یہاں میں یہ بات واضح کر دوں کہ صفات کا جو معاملہ ہے، تو صفات کو کسی ذی عقل کے اندر ماننا یہ بھی شرک ہوگا۔ اللہ جیسی صفت کسی دوسرے ذی عقل مخلوق کے اندر مانی جائے، اور غیر ذی عقل کے اندر بھی، یعنی مادے کے اندر جو خصوصیات ہیں، اگر مادے کی ان خصوصیات کو دائمی، مستقل اور غیر متبدل اور اس شان کی حامل سمجھا جانے لگے کہ جو شان اللہ تبارک و تعالی کی صفات کی ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ گویا کہ شرک صرف زندہ ہستیوں یا جاندار اشیاء کے ساتھ منسلک کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ غیر جاندار اشیاء کی خصوصیات اور خواص پر بھی یقین ایسا برقرار رکھنا کہ جو یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے لیے درکار ہے، وہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ میں اس کی مثال عرض کروں گا۔ اب آئیے، اس تمہید کے بعد تقسیم تو آپ کے سامنے آ چکی کہ شرک کی اصل میں 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے شرک فی الذات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں جو توحید درکار ہے اس کو برقرار نہ رکھنا، بلکہ اس میں کسی کو شامل کرنا، تو اس کو ہم کہیں گے شرک فی الذات۔ یہ جلی شرک اور بدترین شرک، جلی کہتے ہیں نمایاں شرک، عریاں شرک، ایسا شرک ہے کہ جو نظر آتا ہے۔ تو اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیوں کو تجویز کرنا، یہ ظاہر بات ہے کہ اس کی براہ راست ذات میں کسی کو شامل کرنا ہے، اور یہ عجیب بات ہے کہ نبیوں اور رسولوں سے نسبت رکھنے والوں میں یہ شرک در آیا۔ مثلا دیکھیے، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، قرآن حکیم میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے چونکہ بنی اسرائیل پر بڑے احسانات تھے، تو ان احسانات کے اظہار تشکر کے طور پہ انہوں نے اس قدر مبالغہ آمیزی سے کام لیا کہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اگرچہ ان کا ایک طبقہ تھا، لیکن بہرحال یہود کے اندر بھی یہ گمراہی آئی، جو کہ اہل کتاب تھے، اور نصارہ کے اندر جو گمراہی ہے وہ تو آج تک برقرار ہے۔ اس کا تو ہم اب بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا صلبی بیٹا قرار دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی گمراہی میں ایک قدم اور آگے بڑھایا کہ اگر ابن اللہ کہنے میں کوئی گنجائش نکلتی تھی معنوی اعتبار سے، کوئی اس کو استعارہ قرار دیا جا سکتا، تو اس کی گنجائش ختم کر کے انہوں نے متعین کر دیا کہ نہیں، یہ تو اللہ کا صلبی بیٹا ہے، اس کی ذات ہی سے اس کا تعلق ہے، اسی کی نسل کا یہ تسلسل ہے، معاذ اللہ۔ تو گمراہی کو گویا نقطہ عروج پر پہنچا دیا۔ اور ایسے ہی مشرکین عرب، یہ بھی بنی اسماعیل تھے، انبیاء کے سلسلے سے منسلک تھے، اگرچہ مدت دراز گزر جانے کی وجہ سے انبیاء کی تعلیم سے بالکل بے بہرہ ہو چکے تھے، تو انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، قرآن حکیم میں اس کا بھی ذکر ہے۔ الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو شرک فی الذات کی گندگی سے تاحال بچایا ہوا ہے، گندگی سے